کہا جاتا ہے کہ بڑا لیڈر وہی ہوتا ہے جو نازک حالات میں موقع کو پہچان کر اسے اپنے حق میں استعمال کر لے۔ تاریخ میں جتنے بھی کامیاب رہنما گزرے انہوں نے کسی نہ کسی بحران کو اپنی سیاسی طاقت میں بدل دیا۔ پاکستان بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران عمران خان کے لیے قیادت دکھانے کا ایک اور نادر موقع تھا، مگر افسوس اس سارے پس منظر میں عمران خان کی ٹیم اور سوشل میڈیا کے حامی عناصر اپنے رویے سے باز نہ آئے۔ بجائے اس کے کہ وہ قومی یکجہتی کو فروغ دیتے، اپنی اور ریاست کی پوزیشن کو مضبوط کرتے، انہوں نے اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ سیاسی بیانیہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر ریاست کے خلاف استعمال ہونے لگا، جس سے قومی ہم آہنگی متاثر ہوئی، اور تو اور عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اس کشیدگی کو نواز شریف اور مودی کی نورہ کشتی قرار دے دیا۔ شروع میں یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ سرحدی کشیدگی محض ایک ڈرامہ ہے، بھارت در حقیقت حملہ نہیں کرے گا، مگر جب جنگ کے بادل منڈلانے لگے تو وہی افراد کہنے لگے ہم فوج کے ساتھ نہیں، خود جا کر لڑو۔ سوشل میڈیا پر دشمن کے بیانیے کی تشہیر کی گئی۔ سوشل میڈیا بیانیے کا فوکس اس بات پر رہا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ایک رفال طیارے کو پاکستان کے پورے دفاعی بجٹ کے برابر قرار دیا گیا، حالانکہ یہ سوال مودی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی فوج، جدید اسلحہ، مہنگے ہوائی جہاز اور مغربی ٹیکنالوجی کے باوجود بھارت کو شکست کیوں ہوئی؟ بھارت کا دفاعی بجٹ 77 ارب 40 کروڑ ڈالر ہے، پھر بھی اسے رسوائی اور شرمندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ آپریشن بنیانم مرصوص ایک مربوط اور مشترکہ حکمت عملی کے تحت عمل میں لایا گیا، جس میں تینوں افواج نے مکمل ہم آہنگی سے کام کیا۔ اس کے باوجود انتشار پھیلانے والے افراد اپنی نفرت انگیزی سے باز نہیں آئے۔ وہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر پاکستان کو ملنے والی حالیہ فوجی و سفارتی کامیابی کو ملکی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اس کامیابی سے موجودہ سیاسی و عسکری قیادت کی مقبولیت میں زبردست اضافہ ہوا ہے، جس کا اعتراف دشمن ملک کے صحافتی، سیاسی اور عسکری حلقوں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک فاتح جنرل کے طور پر عاصم منیر کو اب فیلڈ مارشل بنایا جا چکا ہے۔ عمران خان نے اگر حقیقی نہیں تو کم از کم کسی حد تک ہی اپنی سیاست کو اس سسٹم کے خلاف ڈٹ جانے سے تعبیر کیا تھا، مگر اب اس سسٹم نے پاکستان کو بڑی فتح دلوائی ہے۔ ایسے میں ملک کے سنجیدہ اور غیر جانبدار حلقوں کی جانب سے کیے جانے والا یہ سوال کتنا واجب ہے کہ اب موجودہ سیاسی حالات اور معاملات میں عمران خان غیر متعلق ہو چکے ہیں۔ اسٹریٹ ٹاک کا پینل اس پر کیا رائے رکھتا ہے، اسی پر سوال رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور افتخار احمد صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ 9 مئی 2023 سے 10 مئی 2025 کیا موجودہ حالات میں بانی پی ٹی آئی کی سیاست غیر متعلق ہو چکی؟ حالات کا جبر یا غیر سیاسی طرز عمل؟ زیغم صاحب، آپ کے خیال میں، کیونکہ گزشتہ روز بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا عمران خان کی جانب سے جو کہ نظر آیا کہ میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی خاطر بات کرنا چاہتی ہے، مذاکرات۔ جس جنرل کو آرمی چیف سے بننے سے روکنے کی کوششیں رہیں، لانگ مارچز، سازشیں، بیانیے بڑے بڑے بنائے گئے، انہوں نے تو جنگ جیت کر دکھا دی کہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ بہت دیر کر دی، ریئلائز ہو گیا ہے اس فرنٹ پر، موجودہ حالات میں کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ عائشہ، ایک تو میں آپ کو بتاؤں میں بڑا پریشان رہا ہوں اور کئی راتیں میں سو نہیں سکا۔ عمر ایوب خان نے کہا کہ پاکستان نے $1 بلین کے گولے بھیج دیے، اب لڑے گا کیسے؟ تو میں اس سے زیادہ ایک اور بات سوچ کے پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ چین نے تو اپنے بہترین لڑاکا جہاز پاکستان کو بھیج دیے ہیں، اب چین پہ حملہ ہو گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ مطلب ہم تو گولے بیچے بیٹھے ہیں، وہ جہاز بیٹھے بیٹھا ہے۔ آپ تصور کیجئے، یہ سیاسی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، ہماری سیاسی تاریخ کا، کہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت نے کس طرح اپنے آپ کو ایک ٹوکرے میں بند کیا۔ آپ نے کہا نا کہ بحران کو طاقت میں بدلنا یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت کو بحران میں بدلا ہے، اس نے اپنے اسٹس کو اپنی لائبلٹی بنا دیا ہے۔ دیکھیے، غیر متعلق ہونے کا تو سوال نہیں ہے، بہرحال وہ ایک مقبول رہنما ہے، مقبول ترین رہنما ہے، پی ٹی آئی ایک مقبول ترین پارٹی ہے، لوگ چھوڑیں گے تو غیر متعلق ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ جب لیڈر جیل میں ہے تو پارٹی شتر بے مہار ہو گئی، اور جب شتر بے مہار ہو گئی تو اس کا کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں۔ اسٹریٹجی اسی طرح کی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی وہ ریلیونس نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی، ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کی دیکھیں 2 بڑی مین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ون مین پارٹی ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے،
اب دوسری جماعتوں کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی ہیں، نواز شریف مسلم لیگ نواز ہیں، لیکن زرداری صاحب مرشد نہیں ہیں، نواز شریف مرشد نہیں ہیں، عمران خان مرشد ہیں، اور انہوں نے اپنی سیاست کو اپنے گرد، اپنے جس کو اپنا برانڈ کہتے ہیں، لوگ اسے مختلف نام بھی دیتے ہیں، اور اپنی موبلائزیشن کے گرد چلایا ہے، ریلیز پر کھڑا کیا ہے اور ریلیز پر یہ نثار کیا ہے۔ انہوں نے دوسری جماعتوں سے کوئی اتحاد، کوئی الحاق نہیں بنائے، پارٹی کے جو سٹرکچر ہوتا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، پارٹی کو جمہوری نہیں بنایا جو ان کا وعدہ تھا، اور جب وہ جیل میں گئے تو پھر جو باقی پارٹی ہے نہ اس کو اپنی سمت کا تعین کرنے میں آسانی پیش آ رہی ہے اور نہ ہی وہ پریشر برداشت کر پا رہی ہے۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا نو فوکس نو اسٹریٹجی، پھر ہم نے اس پروگرام میں بار بار اس پینل کے سامنے سوال رکھا کہ باہر ایک لیڈر کی ضرورت ہے، اور یہاں سب کہتے تھے کہ عمران خان ہی لیڈر ہے، جو عمران خان کہے گا وہی سب کچھ ہے۔ جب ون مین پارٹی ہے تو پھر یہی پارٹی کا ویژن ہے کہ نو فوکس نو اسٹریٹجی نو ڈائریکشن، یہی عمران خان کو پتا ہے، یہی عمران خان نے سکھایا۔ مطلب میں تو پھر اسی نتیجے پہنچوں کہ لیڈر کے پاس نہ فوکس ہے، نہ ویژن ہے، نہ اسٹریٹجی ہے، نہ ڈائریکشن ہے، اگر عمران خان اس پارٹی اینڈ پارٹیز عمران خان ہے۔ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ پبلک گڈ ہوتی ہیں، وہ ان تمام ووٹروں کی ملکیت ہوتی ہیں جو اسے ووٹ دیتی ہیں، وہ اس تمام ممبرز کی ملکیت ہوتی ہیں جو فارم بھرتے ہیں، وہ ان تمام کارکنوں کی ملکیت ہوتی ہیں جو اس کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک آدمی ایک خاندان کی ملکیت ہوتی ہیں، اور پی ٹی آئی ایکسیپشن نہیں بن سکی، اور وہ آدمی کیونکہ اتنا بڑا ہے اور اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے اس پارٹی میں وہ مسئلہ اور بھی گہرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر حکمت عملی کا بحران تو ہے ہی ہے نا جی، حکمت عملی کے بحران کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں کہ مرشد نے کیسے اپنے مرشد کو ناراض کیا، اور بلا وجہ ناراض کیا۔ کچھ سر ہے، کوئی پیر ہے ناراض کرنے کا؟ کون سی پالیسی ہے جس پر اختلاف ہے؟ کچھ بھی اختلاف نہیں ہے۔ اداروں کو کس طریقے سے ناراض کیا، کس طریقے سے بائیکاٹ اور استعفے کی جو ہے وہ سیاست کی، تو اب مطلب ایک بہت مشکل ہے، لیکن اس وقت بھی ایک موقع ہے تھوڑا سا وہ اپنا انداز بدلیں۔ وہ اب بھی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ بات ہوگی تو بڑے مرشد سے ہوگی۔ افتخار صاحب، جنگ اور جنگی حالات میں بڑے بڑے سیاستدان، اور ہمارا ماضی بھی رہا ہے 65-71 کے بعد کی بات کی، سیاستدان اختلافات پیچھے رکھ دیتے ہیں جب ملک کی سلامتی اور وحدت کی بات آ جائے۔ یہ جو ابھی ہوا، اور خود عمران خان کی بہن کی جانب سے بھی جیسے بیانات دیے گئے، پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور سوشل میڈیا تو جو کچھ کر ہی رہا تھا، دشمن کے بیانیوں کو فروغ، کیا ابھی بھی وقت ہے جو زیغم صاحب نے بات کی ہے، یا وہ سب سوچ کے کیا جا رہا تھا، یا اب سوچ کر کچھ کر لیا جائے گا؟ نہیں، زیغم صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ حتمی ہے، ایز فار ایز ٹوڈے از کنسرن۔ ٹمارو کیا ہوتا ہے ممکن ہے، آپشن موجود ہے ابھی بھی بہتری ممکن آنے والے دن میں تو کچھ بھی نہیں کوئی جانتا نا، جی درست، کہ مرشد کیا فیصلہ کر دے، مرشد کیا حکم دے دے، مرشد کیا سارے لوگوں آ جاؤ جس جیل میں میں بیٹھا ہوں اس کے باہر آ کے بیٹھ جاؤ، اور یہیں پر ہم اکٹھے ہو کے پاکستان کی آرم فورسز کی مدد کرنی شروع کر دیں۔ ممکن ہے مرشد یہ کہا جائے کہ بھی بارڈروں کے قریب رہنے والوں جاؤ، جا کے فوجیوں کی حمایت کرو، ان کی مدد کرو، ان کو روٹی پہنچاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ کوئی بات نہیں، مرشد ہے نا، تو مرشد تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اب تک جو مرشد نے کیا اس کا تجزیہ زیغم نے بہت اچھا کیا۔ زیغم صاحب نے جو تجزیہ کر دیا ایک فکر میں کہ طاقت کو بحران میں بدلنے کا کردار، اس سے خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا آپ کے سوال کے جواب میں۔ یعنی اتنی بڑی پارٹی جو تھرڈ پولیٹیکل فورس کے طور پہ مرج ہوئی، نوجوانوں کی پوری ایک نسل اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے انتہائی سائنٹیفک طریقے سے ان لوگوں کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے میں کامیابی بھی حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ اور جو ان کی بہن صاحبہ نے فرمایا، مجھے افسوس ہے کہ ایک پاکستانی اپنے آرم فورسز کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے۔ 9 مئی کو جو تم نے کیا وہ دیکھا تھا ہم نے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارا غصہ تھا، لیکن جب ہم فوج سے یہ توقع کریں کہ وہ ہمیں ڈیفینڈ کرے اور آپ کا یہ رویہ ہو، آپ حاصل نہیں کچھ کر پائے۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میں جیل میں ہوں، میری پرواہ نہ کرو، جاؤ پارلیمنٹ میں جاؤ، سینٹ میں جاؤ، اسمبلی میں جاؤ، کھڑے ہو جاؤ جا کے پاکستان کی آرمڈ فورسز کے ساتھ، اور یاد رکھو
کہ تینوں افواج کی ہم آہنگی جو ہے یہی ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. اور تمہارے جو دوست سوشل میڈیا پہ اس ہم آہنگی کے خلاف تبصرہ کر رہے ہیں, انہیں کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں, کس کی کھیل کرنا چاہتے ہیں. ان کی جنہوں نے بس جلائی آج قصدار میں, ان کا کھیل کرنا چاہتے ہیں. ایسا مت کرو پلیز, میں گزارش کرتا ہوں ایسا نہ کرو. یہ اچھا کھیل نہیں ہے, اس میں تمہیں بہت نقصان ہو چکا ہے اور نقصان ہوگا. یاد رکھو ایک بہت بڑی جماعت تھی خاکسار پارٹی, اور بڑی افیکٹو تھی, ڈسپلن تھی. ان کے لیڈر نے کہا کہ ایک دن مجھے اتنے اگر افراد نہ ہوئے تو میں پارٹی کو ڈیزالو کر دوں گا. اس دن اتنے افراد نہیں تھے, اس نے پارٹی ڈیزالو کر دی. اور یہ سب کانٹیننٹ کی بہت آرگنائز ایک فورس تھی جو بیلچے لے کے چلتی تھی, جو اپنے گھر سے روٹی کھاتی تھی, وہ ختم ہو گئی. تو ایسا نہ کرو کہ کہیں اس کا نقصان یہ ہو کہ جو ایک خواہش تھی لوگوں کی تھرڈ پولیٹیکل فورس کی وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے. ایسا نہ کرو. جمہوری عمل کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, تم ناکام رہے ہو.